ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لوگوں میں ایک رواج یہ ہے کہ رات کو جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، ٹوٹی ہوئی کنگھی کے استعمال کرنے سے بے برکتی آتی ہے، ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، اسی طرح ٹوٹے ہوئے برتن کے استعمال سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ یہ لوگوں کا ایک رسم و رواج ہے، لوگوں میں یہ بات چلتی ہے۔ پہلی چیز کہ کیا رات کو جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بات من گھڑت ہے، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا رسم و رواج ہے، یہ خاندانی پرمپرا ہے، غیروں سے لیا ہوا ایک رواج ہے، شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کا گھر گندا ہو گیا، چاہے رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، آپ اسے صاف کر سکتے ہیں۔ النظافۃ نصف الایمان، صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ تو جو آدھا ایمان ہو وہ دن دن میں کر سکتے ہیں، رات کو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے بنا لیا اپنی طرف سے رات کو گھر میں جھاڑو لگائے تو بے برکتی آتی ہے، غلط چیز ہے۔ ایسی چیزوں پر ہمیں یقین ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ رات کے وقت بھی گھر میں جھاڑو لگا سکتے ہیں، دن کے وقت میں بھی گھر میں جھاڑو لگا سکتے ہیں۔ تو جھاڑو ایک معمولی سی چیز ہے، لوگوں میں یہ بات چل پڑی تو چل پڑی۔ اب لوگ جھاڑو دینے سے رات کے ٹائم میں اتنا رکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو جھاڑو دیتے ہوئے رات کے وقت میں دیکھ لیں تو بغیر ٹوکے رکتے نہیں ہیں، بول پڑتے ہیں تم جھاڑو لگا رہے ہو گھر میں رات کے وقت میں، نحوست آئے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ اوہو، لوگوں کو بے برکتی سے بچانے کی اتنی فکر ہے۔ میں بتاؤں بے برکتی کہاں سے آتی ہے؟ جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس گھر میں بے برکتی آتی ہے، جس گھر کے لوگ بے نمازی ہو اس گھر میں بے برکتی آتی ہے، جس گھر کے لوگ ناپاک رہتے ہوں، پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہوں، اس گھر میں بے برکتی آتی ہے، جس گھر میں ناچ گانے بجانے کے پروگرامز ہوتے ہوں، جہاں ٹی وی چلاتے ہوں، ٹیلی ویژن چلاتے ہوں اور لوگ عریانیت کی چیزوں کو دیکھتے ہوں، لوگ غلط چیزوں کو دیکھتے ہوں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا موبائل ہو، ان چیزوں میں اگر فلمیں دیکھتے ہوں، سیریل دیکھتے ہوں یا کوئی بھی غلط چیز دیکھتے ہوں، ان چیزوں سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ آپ ان چیزوں سے بچیں نا، جن چیزوں سے بے برکتی آتی ہے ان چیزوں سے تو آپ بچتے نہیں، اور بیچارے جھاڑو کو بدنام کرتے ہیں کہ جھاڑو دینے سے بے برکتی آتی ہے۔ پنجاب میں کچھ عورتیں عید کا چاند دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلی، ان میں سے ایک عورت نے کہا وہ دیکھو عید کا چاند نظر آیا، تو دوسری نے کہا مجھے بھی دکھاؤ، تو کہا وہ دیکھو، دوسری نے دیکھا، تیسری نے دیکھا، چوتھی نے دیکھا، ہر ایک نے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھا چاند، اچھی طرح سے سب کو نظر آیا۔ ایک خاتون اپنے بچے کی لیٹرین دھلا رہی تھی، اسی حالت میں اس کو خبر ملی کہ عید کا چاند نظر آیا، تو ہڑبڑ میں گڑبڑ کر کے جلدی سے تیزی سے عورتوں کے بیچ آ گئی، پوری طرح سے وہ دھو بھی نہیں سکی تھی ہاتھ، اور اسی حالت میں آ گئی چاند دیکھ۔ اس عورت نے دیکھا، دیکھنے کے بعد چاند تو نظر آ گیا، لیکن عورت نے کہا بہن جی ایک بات میں بولوں؟ کہا بولو؟ کہ چاند تو عید کا نظر آ گیا لیکن بدبودار نظر آیا۔ عورتوں نے کہا اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہو، عید کا چاند اور بدبودار؟ کیا تعلق ہے بدبو کو عید کے چاند سے؟ عید کا چاند بدبودار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا میری بہن تم مانو یا نہ مانو، مجھے چاند تو نظر آ گیا لیکن چاند بڑا بدبودار ہے اس بار کا۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھڑ گئی فوراً وہاں پر، عید کا چاند بدبودار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی ہاتھا پائی میں ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی تھی، لیٹرین لگی ہوئی تھی، جب اس دوسری عورت کو وہ نجاست ہاتھ میں لگی تو اس نے کہا کم بخت، تم کہہ رہی ہو کہ اس بار عید کا چاند بدبودار نظر آیا،
بدبودار چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، بدبو یہاں سے آ رہی ہے، چاند سے نہیں بلکہ بدبو یہاں سے آ رہی ہے۔ تو اپنے ہاتھ میں گندگی رکھ کر، بدبودار چیز رکھ کر چاند کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس بار کا جو عید کا چاند نظر آیا بدبودار نظر آیا۔ بدبو والی چیز کہاں ہے؟ اپنے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے نحوست کے کام ہم خود کرتے ہیں اور الزام کس پر ڈالتے ہیں؟ صفائی ستھرائی کے اوپر۔ یہ غلط بات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، اور جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا ایمان فرماتے ہیں، اس عمل کے کرنے سے گھر میں بے برکتی کیسے آ سکتی ہے؟ پتا چلا کہ گھر میں بے برکتی کی وجہ کچھ اور ہے، ہماری نافرمانی، اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، یہ اصل میں بے برکتی کا سبب ہے۔ بدبودار چیز کچھ اور ہے، لیکن ہم بدبو کہیں اور تلاش کرتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہاں، ٹوٹی ہوئی کنگھی، اس سے بے برکتی نہیں آتی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی ٹوٹ گئی تو اس کو پھینک دیا۔ ٹوٹے ہوئے آئینے سے اگر آپ چہرہ دیکھتے ہیں تو ڈبل نظر آئیں گے، تو اس لحاظ سے ٹوٹے ہوئے آئینے کو استعمال نہ کریں، لیکن اس سے بے برکتی آتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، ٹوٹے ہوئے برتن کا مسئلہ جو ہے یہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹوٹا ہوا گلاس ہے، آپ گلاس سے پانی پئیں گے آپ زخمی ہو جائیں گے، اس ٹوٹے ہوئے حصے کی نوک سے آپ کو لگ سکتا ہے، خون نکل سکتا ہے، زخم لگ سکتا ہے، تو ٹوٹے ہوئے برتن کے استعمال سے حدیث کے اندر منع کیا گیا۔ لیکن ایسا برتن جو تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہے گھر میں، جیسے آپ کا ڈیگ ہے، ڈیگچی ہے، اس طرح کی چیز اگر تھوڑی موڑی ٹوٹ جائے، استعمال کے قابل ہو اور اس سے آپ کو نقصان نہ ہوتا ہو، تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے گلاس ہے، ان جیسی چیزوں کو آپ استعمال کریں گے، چائے کا کپ ہے ٹوٹ گیا، تو ایسے برتنوں کو استعمال نہ کریں۔ وضو کے بعد تولیہ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ وضو کرنے کے بعد چہرے اور ہاتھ کے پوچھنے کو، تولیے سے پوچھنے کو غلط سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھ سے وضو کا پانی ٹپکتا ہے تو اس سے گناہ چڑھتا ہے۔ اسی واسطے وضو کے بعد لوگ تولیے سے چہرہ اور ہاتھ پوچھنے کو غلط سمجھتے ہیں، یہ غلط سمجھنا خود غلطی ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ تولیے سے چہرہ اور ہاتھ پوچھ سکتے ہیں، آپ ہاتھ منہ وضو کے بعد پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ وضو کرنے کے وقت میں جو پانی ہمارے جسم سے الگ ہوتا ہے، جیسے چہرے میں پانی ڈالا آپ نے اور وہ پانی چہرے سے الگ ہوا نیچے گرا، تو اس گرنے والے پانی سے گناہ چڑھتا ہے۔ ہاتھ دھو رہے ہیں، وضو کے پانی ہاتھ سے جیسے ہی الگ ہوا، اس پانی کے قطرے کے ساتھ گناہ چڑھتا ہے۔ وضو کر لینے کے بعد چہرے میں جو پانی بچا ہوا ہے اس کو پوچھ لینے سے کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں کہ وہ لٹکا ہوا ہے گرے گا تو گناہ چڑھے گا، ویسا نہیں ہے۔ وضو کے دوران وہ آپ کے سارے گناہ چڑھ گئے، اس لیے وضو کے بعد آپ تولیے کا استعمال کر سکتے ہیں، چہرے اور ہاتھ منہ کو پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں وضو کے بعد تولیے کے استعمال سے روکا گیا ہو یا منع کیا گیا ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تیسری چیز، کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا یہ حدیث ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا یہ بزرگوں کی ایک نصیحت ہے، کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا یہ بزرگوں کی نصیحت ہے، ان کے تجربات ہیں، اور ان تجربات پر عمل کریں گے تو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آدمی چہل قدمی کرے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بزرگوں کی نصیحت ہے۔